اس قوم کے قائد اور اس ملک کے بانی کس قسم کی شخصیت ہے؟ کیا وہ بھی ہماری طرح اپنا ذاتی مفاد ہی عزیز رکھتے تھے؟ کیا وہ بھی ضرورت پڑنے پر جھوٹ بول لیتے تھے؟ کیا محمد علی جناح بھی وعدہ کر کے توڑ دیتے تھے؟ اور کیا وہ بھی ملک کے حکمران ہونے کی حیثیت سے قانون کو ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی سمجھتے تھے؟ کرپشن ہماری خوراک بن چکی اور جھوٹ، فریب اور فراڈ ہمارے رگو پے میں اتر چکے ہیں۔ اپنے لیڈروں اور ہم وطنوں کی کرتوتیں اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ملک کی بدنامی اور بربادی دیکھ کر سوچنے لگتا ہوں کہ اس قوم کے قائد اور اس ملک کے بانی کس قسم کی شخصیت ہے۔ جناح صاحب کی اصل شخصیت جاننے کے لیے میں نے امریکی مورخ اسٹینلے ولبرٹ سمتھ کئی غیر مسلم رائٹرز کی کتابیں بھی پڑھیں، مگر میں مطمئن نہ ہوا۔ اور پھر میں نے ان افراد کی کتابیں اور تحریریں پڑھیں جو پاکستان کے بانی کو قریب سے جانتے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا اور جو ان کی سوچ، فکر اور طرز زندگی سے مکمل آگہی رکھتے تھے۔ اس سلسلے میں میں نے قائد کی ہمشیرہ محترمہ فاطمہ جناح، ایم اے اصفہانی، قائد کے ADC جنرل گل حسن اور سر محمد شفیع کی صاحبزادی بیگم شاہ نواز کی کتابیں پڑھیں، اور پھر معروف صحافی منیر احمد منیر کی تحقیقی تالیف دی گریٹ لیڈر میں قائد کے ذاتی اسٹاف اور انہیں قریب سے جاننے والوں کے مکمل انٹرویو پڑھے تاکہ قائد کی شخصیت کا پوری طرح اندازہ ہو سکے۔ تمام غیر مسلم مورخ اس بات پر متفق ہیں کہ 20ویں صدی کا سب سے دیانتدار اور بلند کردار سیاسی لیڈر بیرسٹر محمد علی جناح تھا، جس کا دامن شبنم کی طرح صاف اور پاکیزہ تھا۔ قائد کو بہت قریب سے جاننے والے تمام لوگ ان کی خوش لباسی کے علاوہ ان کے دل و دماغ میں رچا ہوا قانون کا احترام، ڈسپلن کی پابندی اور میرٹ کی سربلندی کا خصوصاً ذکر کرتے ہیں۔ محمد علی جناح کی شخصیت دیانتداری اور قانون کی عملداری، رول آف لا کا نمونہ تھی، لہٰذا اس کا بنایا ہوا پاکستان تو رول آف لا کا نمونہ ہونا چاہیے تھا، اور اس کے پاکستان میں ایمانداری اور رزق حلال کا کلچر پروان چڑھنا چاہیے تھا۔ مگر بدقسمتی سے اس کے ملک میں صورتحال بالکل برعکس ہے۔ ان کے تمام سٹاف ممبران، جن میں مختلف اوقات میں کام کرنے والے ADC شامل ہیں، اس بات کا خاص طور پر ذکر کرتے ہیں کہ وہ ڈسپلن اور وقت کی سختی کے ساتھ پابندی کرتے تھے۔ ان کے سابق ADC گروپ کیپٹن آفتاب احمد بتاتے ہیں کہ ان کی کابینہ میں 1-2 وزیر وقت کی پابندی کے اتنے قائل نہیں تھے۔ وہ تاخیر سے آتے تو قائد انہیں ڈانٹ دیتے تھے۔ ایک وزیر تقریب میں یا میٹنگ میں 1-2 بار لیٹ ہوا تو قائد نے انہیں اپنے طریقے سے سمجھایا۔ جب وہ باز نہ آیا اور تیسری بار ایک پارٹی میں تاخیر سے پہنچا تو قائد نے سب کے سامنے کہا، دیکھیے اگر آپ وقت پر نہیں آ سکتے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ میری پارٹی میں بالکل نہ آیا کریں۔ جناح صاحب کے معمولات میں بڑی باقاعدگی تھی۔ وقت پر اٹھنا، وقت پر دفتر جانا اور وقت پر کام شروع کر دینا، کھانے اور سونے کے اوقات بھی مقرر تھے۔ ڈسپلن اور سیلف کنٹرول ان کی شخصیت کے بڑے نمایاں پہلو تھے۔ انہیں اپنے اوپر اس قدر کنٹرول تھا کہ وہ اپنے جذبات ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے۔ ADC آفتاب احمد کہتے ہیں کہ قائد متکبر نہیں، ایک شفیق انسان تھے۔ لکھتے ہیں، میں اس وقت فلائٹ لیفٹیننٹ تھا اور چکلالہ میں تعینات تھا۔ ایک بار ایک سگنل آ گیا کہ کانگریس کے صدر چکلالہ سے گزریں گے، بیس کمانڈر انہیں ریسیو کریں اور پھر انہیں سی آف کہیں۔ بیس کمانڈر اور میں وہاں پہنچ گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کانگریس کے صدر کی حیثیت سے چکلالہ بیس پر اترے۔ ہم نے انہیں سیلیوٹ کیا مگر انہوں نے ہم سے ہاتھ تک نہ ملایا اور چلے گئے۔ انگریز بیس کمانڈر کو بہت برا لگا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد ایک بار قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے چکلالہ بیس پر اترے۔ انگریز بیس کمانڈر اور میں جہاز سے کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ قائد اعظم باہر تشریف لائے، ہم نے اسی طرح انہیں بھی سلوٹ کیا۔ وہ ہماری طرف آئے، ہمارے ساتھ ہاتھ ملایا اور ہماری خیریت دریافت کی۔ جاتی دفعہ پھر وہ ہماری طرف آئے، ہمارے ساتھ باتیں کی اور کہا، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے استقبال کے لیے یہاں آئے۔ بیس کمانڈر نے قائد اعظم کے رویے کی بہت تعریف کی۔ سابق ADC سے بتاتے ہیں، قائد کی ڈانٹ کا طریقہ بڑا منفرد قسم کا تھا۔ جب وہ کسی سے ناراض ہوتے تو نام کے ساتھ مسٹر لگا دیتے ہیں، مثلاً آفتاب نہیں کہیں گے، مسٹر آفتاب کہیں گے۔ ایک بار میری پیشی ہوئی، جب میں اندر گیا تو فرمایا، مسٹر آفتاب سٹ ڈاؤن۔ کہنے لگے، پتہ ہے تمہارا بل کتنا ہے؟ میں نے کہا، جی میں نے ادا کر دیا ہے۔ کہنے لگے، تمہارا بل زیادہ ہے اور اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا رینک کیپٹن کا ہے، آپ کو اپنی ذات پر اس قدر خرچ نہیں کرنا چاہیے، گھر والوں کو بھی بھیجنا چاہیے۔ چونکہ قائد اعظم کفایت اور بچت پر یقین رکھتے تھے، اس لیے وہ اپنے عملے کی فضول خرچی کو بھی ناپسند کرتے تھے۔ قائد اپنے آپ کو قوم کے ایک ایک پیسے کا امین سمجھتے تھے، اس لیے سرکاری پیسے کو اپنے ذاتی پیسوں سے کہیں زیادہ عزیز سمجھتے اور بڑی کفایت شعاری برتتے تھے۔ ایک بار کیبنٹ میٹنگ سے پہلے ADC نے گورنر جنرل سے پوچھا، سر کابینہ کے ارکان کے لیے چائے کے ساتھ کیا لوازمات منگوائے جائیں؟
اس پر قائد نے کہا وہ گھر سے ناشتہ کر کے آئیں گے، اس لیے میٹنگ میں کچھ بھی کھانے پلانے کی کوئی ضرورت نہیں، لہٰذا جب تک بانی پاکستان زندہ رہے کیبنٹ میٹنگ میں کھانوں اور خوابوں کی ریت نہیں پڑ سکی۔ مجھے خود بھی اعلیٰ سطحی میٹنگوں کا تجربہ ہے اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح افسران اور حکمران غریب قوم کے پیسے کو شیر مادر سمجھتے ہیں اور کس طرح صاحبان اقتدار سرکاری فنڈز کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں، مگر ہمارا قائد ہم سے بالکل مختلف تھا۔ اسے بددیانتی، بے اصولی، دروغ گوئی، قانون شکنی اور اسراف سے نفرت تھی۔ وہ اقربا پروری کو اس قدر ناپسند کرتے تھے کہ ان کے سگے بھائی نے ان کے عہدے سے فائدہ اٹھانا چاہا تو اسے ملنے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ آج کے حکمران تو اپنے پورے خاندان بلکہ نسلوں تک کو سنوار دیتے ہیں۔ ایک بار ایک اہم الیکشن میں مسلم لیگ کے ایک لیڈر نے کہا، سر، تیسرا امیدوار جو خاصے ووٹ خراب کرے گا ہمارے حق میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، مگر اسے کچھ پیسے دینے ہوں گے۔ یہ سن کر قائد نے تجویز دینے والے لیڈر سے ناراض ہو کر کہا، ہم ایسا کام ہرگز نہیں کریں گے جو قانون اور اخلاقی اصولوں کے خلاف ہو۔ آج کے سیاستدان تو کرپشن اور قانون شکنی کو سیاست کا لازمی حصہ سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم کے سابق ADC جنرل گل حسن لکھتے ہیں کہ گورنر جنرل کی حیثیت سے وہ ایک بار ملیر کی طرف جا رہے تھے کہ ریلوے کراسنگ پر پھاٹک بند تھا، لہٰذا ان کی کار رک گئی۔ میں کار سے اتر کر گیٹ کیپر کے پاس گیا اور اسے کہا کہ ابھی ٹرین تو نہیں آ رہی، گورنر جنرل کو انتظار کرانا ٹھیک نہیں۔ اس نے گیٹ کھول دیا۔ میں واپس آیا تو قائد سخت ناراض ہوئے اور کہا، گل، اگر میں قانون کا احترام نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہ کرنا۔ ایک عام سے قانون کے لیے بھی ان کے دل میں احترام کا یہ عالم تھا۔ زیارت میں ان کی دیکھ بھال پر مامور نرس نے جب اپنے تبادلے کی بات کی تو اپنا بٹوا منگوا کر اسے خاصی رقم انعام کے طور پر دی، مگر ساتھ ہی کہا کہ گورنر جنرل کو پوسٹنگ اور ٹرانسفر کے معاملات میں دخل دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ وہ آئندہ آنے والے حکمرانوں کے لیے کوئی غلط روایت چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے تھے، مگر بعد والوں نے قائد کی اچھی روایتوں کو بھی پامال کر دیا اور چھوٹے اور بڑے قوانین کو پاؤں تلے رونت ڈالا۔ بلا شبہ وہ ہم جیسا نہیں تھا، وہ اپنی قوم سے بہت مختلف اور منفرد تھا۔ سید ہاشم رضا اگست 1947 میں گورنر سندھ کے سیکرٹری تھے۔ وہ قائد کی 7 اگست 1947 کو کراچی آمد کا نقشہ اس طرح کھینچتے ہیں، اس روز لوگ صبح ہی ماڑی پور کے ہوائی اڈے پر پہنچ گئے، شام تک ہر طرف انسانی سر ہی سر تھے۔ جہاز اترا تو مجھے یوں لگا جیسے لوگوں نے اپنے قائد کا جہاز اپنے سروں پر اٹھا لیا ہے۔ قائد کی جھلک دیکھ کر لوگوں نے اتنی شدت سے قائد اعظم زندہ باد کا نعرہ لگایا کہ محاورتاً نہیں واقعتاً زمین و آسمان دہل گئے۔ لاکھوں انسان اپنے بلند کردار رہنما کو دیکھ کر وجد میں آ گئے تھے۔ ملک میں صرف ایک تصویر ایسی ہے کہ جب کسی تقریب میں اسکرین پر نمودار ہوتی ہے تو امیر ہو یا غریب، ان پڑھ ہو یا PhD، کلرک ہو یا چیف سیکرٹری، ریڈی والا ہو یا ارب پتی، سب ایک جیسی عقیدت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور تالیاں بجا کر اپنی دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ تصویر صرف قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے۔